کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کتنے بڑے نمبرز کی گنتی کر سکتے ہو؟ یعنی 1 سے شروع کر کے 1 کروڑ، 1000 کروڑ، 1,00,000 کروڑ، کوئی کتنا گن سکتا ہے؟ ان نمبرز کی آخری حد کیا ہے؟ اور اربوں کربوں کے یہ نمبرز اس نمبر 1 کے سامنے کیوں صفر ہو جاتے ہیں؟ دنیا کے مشہور یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے اپنی ایک ویڈیو میں 1 سے لے کر 1,00,000 تک نمبرز کی گنتی کی تھی، جس میں اسے 4 گھنٹے لگے۔ مسٹر بیسٹ سے بھی پہلے ایک اور عجیب و غریب ویڈیو سامنے آئی، جس میں جیریمی ہارپر نامی ایک شخص نے خود کو ایک کمرے میں الگ تھلگ کر کے 10 لاکھ تک گنتی کی ویڈیو ریکارڈ کی، جس کے لیے وہ مسلسل 16 گھنٹے گنتی کرتا اور 8 گھنٹے کھانا کھانے اور نیند پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ 89 دنوں تک مسلسل گننے کے بعد اس نے آخر کار 1 ملین یعنی 10 لاکھ تک گنتی مکمل کر لی۔ جیریمی ہارپر کی طرح کوئی بھی اس ٹاسک کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے 89 دنوں تک 16 گھنٹے روزانہ گنتی کرنے پڑے گی، جو ممکن ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایک انسان آخر کہاں تک نمبرز کی گنتی کر سکتا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق اگر ایک انسان 10 سال کی عمر سے روزانہ 16 گھنٹے مسلسل گنتی کرنا سٹارٹ کر لے، تو جب اس کی عمر 79 برس ہوگی تو وہ 243 ملین یعنی 28.3 کروڑ تک گنتی مکمل کر سکتا ہے۔ یعنی ایک ایوریج انسان 283 ملین تک گنتی کر سکتا ہے، اور اس کے آگے انسان کے پاس اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 1 ملین اور 1 بلینز کو نمبرز میں دیکھیں تو شاید آپ کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو سیکنڈز میں کنورٹ کریں تو 1 ملین یعنی 10 لاکھ سیکنڈز 12 دنوں کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 1 بلین یعنی 100 کروڑ کو سیکنڈز میں کنورٹ کریں تو یہ آپ کی زندگی کے 30 سال کے برابر ہوں گے۔ اب 1 بلین پھر 1 ٹریلین یعنی 1 کھرب کے آگے ایک معمولی نمبر بن جاتا ہے، کیونکہ 1 ٹریلین سیکنڈز 30,000 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوادریلین، کوئنٹیلین، سیپٹیلین اور اسی طرح نمبرز کی یہ ریس ایک گوگل تک پہنچ جاتی ہیں، جو آج تک معلوم ہونے والا سب سے بڑا نمبر ہے، جس کے آگے کسی انسانی ذہن کا گننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک گوگل اس کائنات میں موجود تمام ایٹمز کے برابر بن جاتا ہے، جس میں اربوں کربوں ستارے شامل ہیں، جن میں ایسے ستارے بھی ہیں جن میں لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گوگل کا وزن ہماری اس تمام کائنات کے وزن کے برابر ہے۔ اب ایک گوگل میں کتنے نمبرز ہوں گے تو یہ سوچنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ اب غور کریں کہ ہماری یہ معلوم کائنات ایک اندازے کے مطابق تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز جتنی بڑی ہے۔ یعنی اگر کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو اس میں 93 بلین لائٹ ایئرز لگیں گے۔ اب اگر آپ ایک 400 صفحے والی کتاب کے ہر پیج کو 0 سے بھریں تو اس کے لیے آپ کو اتنی کتابیں لگیں گی جتنا اس کائنات کا وزن ہے، تب جا کر یہ ایک گوگل کے برابر ہوگا۔ اب غور کریں یہ نمبرز اتنے بڑے ہو سکتے ہیں تو سوچیں کہ ان نمبرز اور اس کائنات کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اس کے باوجود منکرین خدا یہ سوال بار بار کرتے ہیں کہ اللہ کیسے آیا اور اس نے یہ دنیا اور یہ کائنات کس طرح بنائی۔ یہ سوال اگر پہلے زمانے میں پوچھا جاتا تو شاید اس کا جواب ملنا ناممکن ہوتا، لیکن آج کی دنیا میں جہاں سائنس کائنات کے دور دراز علاقوں کی کھوج میں نکل چکی ہے، وہاں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ تم کو پتا ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج آسمانوں تک بلند ہو کر عرش تک جاتا ہے، وہاں پہنچ کر اسے حکم ملتا ہے کہ لوٹ جاؤ، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج کو حکم ملے گا کہ تمہیں لوٹنا ہی نہیں بلکہ یہیں سے نکلنا ہے۔
جب یہ حدیث پچھلی صدی میں سامنے آئی تو کئی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو تو آسمانوں اور کائنات کے بارے میں علم ہی نہیں، کیونکہ سورج تو 24 گھنٹوں میں ایک دائرے میں آتا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے سائنس نے کائنات کی کھوج کی تو معلوم ہوا کہ واقعی سورج ہماری اس کائنات میں ایک سینٹرل اور ہائی ٹاپ پر پہنچتا ہے، اور ہائی ٹاپ کے اس پوائنٹ کو سولر ایپیکس کہتے ہیں۔ اگر آپ ایپیکس کا اردو یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب عرش ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی کوئی عرش موجود ہے۔ واقعی سورج وہاں جاتا ہے اور وہاں سے 150 مائلز کا سفر 60 مائلز پر سیکنڈ کے حساب سے کر کے واپس پلٹتا ہے۔ سائنس کی اس کھوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لفظ کی تشریح کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج عرش تک پہنچ جاتا ہے، یعنی عرش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کہکشاں کے اوپر کسی سینٹر کو کہا تھا، اور عرش کائنات میں اس قسم کی کسی بھی بلندی کا نام ہو سکتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری اندرونی اور بیرونی کائنات کتنی بڑی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا، انتہائی بڑا سٹار زمین کی فضا میں داخل ہوا اور یہاں کنسٹرکٹیو کام کیا، یعنی زمین کو آباد کیا، یعنی اللہ نے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ تھا کہ اللہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے یا باہر؟ اللہ ہماری اس کائنات میں ہوتا ہے یا ہماری کائنات سے باہر؟ تو اس کا جواب بھی ایک حدیث پاک میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اللہ کائنات بنانے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ بادلوں میں تھا، ہوا میں تھا، یعنی اللہ کائنات بنانے سے پہلے بادلوں میں تھا اور اس کے ارد گرد ہوائیں چل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جسامت یعنی سائز سے نہیں جانا جا سکتا، اللہ کو لوکیشن یعنی کسی جگہ سے نہیں جانا جا سکتا، اللہ کو اس کے کاموں سے، اس کی قوتوں سے اور اس کی صفات سے جانا جا سکتا ہے جو اس نے کائنات میں مکمل کیے، اور اربوں کربوں کی اس کہکشاں میں ایک ٹائنی یعنی ننھی سی دنیا میں زندگی پیدا کی، اور اپنے ان کاموں، قوتوں اور صفات میں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، یعنی وہ ایک ہے، نمبر 1۔ تو نمبر 1 کے بعد جو بھی نمبرز ایک گوگل تک اور اس کے بعد بھی بنتے ہیں تو ان نمبرز کا آغاز اسی نمبر 1 یعنی اللہ سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کہاں سے آیا تو ان سب کو سب سے پہلے ایک گوگل کے بعد نمبرز کو معلوم کرنا چاہیے۔ اربوں کربوں ستاروں کی اس کہکشاں اور اس کے علاوہ اربوں کربوں کہکشاں جن میں بھی اربوں کربوں ستارے ہیں وہ معلوم کرنے چاہیے، تب جا کر وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کہاں سے آیا اور اللہ کہاں ہے۔